ایک ابا صاحب نے، بلکہ ابا دامت برکاتہم نے بیٹے کو بلایا دل تراشا، تیج، اور اس کو برتن دیا شیشے کا، پٹاخ رگڑ کے دے دیا، دھماکہ خیز تھپڑ مار دیا۔ اب بچہ رونے لگا، جاؤ اماں کو دے آؤ۔ مہمان بیٹھا تھا کہ بھئی آپ کیا آدمی ہیں، اس کا قصور کیا تھا جو آپ نے مارا؟ کہ برتن ٹوٹنے کے بعد مارنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ ٹوٹنے کے بعد مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی پڑوس میں گیا، کہا بھائی جان میرے مہمان آ رہے ہیں، 10 برتن مل جائیں گے؟ پڑوسی کہا بالکل بھائی لے لو، پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8 دن کے بعد برتن واپس کیے، اور ساتھ میں 5 برتن اور بھی تھے۔ کہا بھائی آپ، میں نے 8 برتن لیے تھے، آپ کو دیے تھے 8 مل گئے، یا 10 دیے تھے 10 مل گئے، 5 کس چیز کے یہ؟ کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کے برتنوں نے بچے دیے ہیں۔ کہا اچھا جی، برتن لے لیے اس نے۔ لالچ میں انسان مرتا ہے، کہ جتنے فراڈ ہوتے ہیں نا، لالچ کہ میں جلدی امیر بن جاؤں۔ 1 مہینے کے بعد وہ پھر آیا، کہا یارا وہ مہمان بہت آ گیا ہے بھائی، اس لیے کچھ برتن چاہیے۔ گھر میں آیا، بیوی کو کہا سب برتن دے دے، ڈسپوزیبل سے کام چلے گا، اتنا شریف آدمی ہے یہ، اٹھا کے سب برتن دے دیے بھائی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ 2 مہینے کے بعد بھی بڑی مشکل سے جا کر ملا گیا، بھائی جان ارے ڈسپوزل پر خرچہ کرتے کرتے ہم تو مر گئے، ہمارے برتن دیو نا یار۔ وہ چیخے مار کے لپٹ گیا کہ آپ کے برتن سب مر گئے، وائرس آ گیا، وائرس، سب مر گئے۔ کہا پجامہ آدمی دماغ خراب، ابے کبھی برتن مر سکتے ہیں؟ کہا ہاں برتن بچے دے سکتے ہیں، مر نہیں سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا برتن کے بارے میں حدیث پاک اب پڑھ رہا ہوں کہ اگر سارے بیان بھی برتن کے بارے میں تو فکر مت ہوا، سمجھے نا۔ چلو ایک اور برتن کی بات سنا دیتا ہوں۔ ایک کنجوس مکھی چوس تھا۔ مکھی چوس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شوربے میں مکھی گری، اڑ گئی، پکڑ لیا اس کو، کدھر جاتی ہے، منہ میں ڈال کے چوس کے پھینک دیا۔ جب سے کنجوس مکھی چوس۔ وہ کنجوس مکھی چوس ہر ایک کی دعوت میں گھس جاتا تھا۔ ایک دن سب دوستوں نے مل کر کہا اس کو کچھ شرم بھی دلائیں۔ او بھائی تجھے شرم بھی تو آنی چاہیے، 10 سال ہو گئے تو نے کبھی کسی کو دعوت کھلائی؟ کہا تم ہم کو کنجوس سمجھتے ہو کیا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے مہمان نے تو کیا ہے، کنجوس تھوڑی ہے، سب مہمان تھوڑی کنجوس ہوتا ہے۔ ہمارا گھر آؤ، دیکھو مہمان کیا کیا کرتا ہے۔ بیوی کو آ کے بولا اے نیک بخت، یہ دال پکائی جو، کہا دیکھ بیگم دال پکانا، جب میں تیرے کو کہوں کھانا کسی کے ذریعے بھجوا دے تو ایک برتن گرا دینا۔ پھر آ گیا نا برتن صاحب، میں پوچھوں گا کیا ہوا، تم کہنا بریانی گر گئی۔ پھر 2 منٹ کے بعد ایک برتن اور گرا دینا دھڑام سے، میں پوچھوں گا کیا ہوا، کہنا قورمہ بھی گر گیا۔ پھر ایک اور برتن، پھر اور دوبارہ اس برتن کو گرانا، میں پوچھوں گا کیا ہوا، تو کہنا سبزی بھی گئی۔ میں کہوں گا نیک بخت کچھ بچا بھی ہے، تو تم نے کہنا کہ ہاں دال بچی ہے۔ میں کہوں گا اچھا دال بھجوا دو، اب مہمان ہے، سب تھوڑی مہمان کنجوس ہوتا ہے بھائی۔ کہا ٹھیک ہے، وہ مہمان آ گئے جناب، 10-15 آ کر بیٹھ گئے۔ کہا دیکھو اتنا چیز تم کیا یاد کرے گا، اب انتظار کر رہے، دھڑام سے آواز آئی، خوش ہو کر کہا بیگم کیا ہوا، کہا سرتاج ڈالی گر گئی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا ہوا رکھے، حدیث پاک کی دعا۔ سارا دن کے تھکے ہوئے دوستوں کی تھکن دور ہو گئی، اب آپریشن شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کبھی سوچ کر کوئی بات نہیں ہنسائی، خواب و خیال میں بھی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بیان کرنا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اپنے باندیوں کو برتن توڑ دینے پر سزا نہ دیا کرو، اس لیے کہ برتنوں کی بھی عمریں مقرر ہیں تمہاری عمروں کی طرح۔ اب تشریح سے پہلے حضرت کی بات بتاتا ہوں، اپنے معصوم بچوں کو مت مارو، اپنی ماسیوں کو گالیاں مت دو، برتن کتنا بھی قیمتی ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا 52 آئٹم کا ڈنر سیٹ وغیرہ اور مہنگا والا، جیسے ہی برتن اٹھا کر رکھا
ماسی سے ایک برتن ٹوٹ گیا، ابھی تو استعمال بھی نہیں ہوا، اب وہ کانپ رہی ہے اور محترمہ کہہ رہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں خیر ہے؟ اس کی عمر ہی اتنی تھی، بتاؤ اس کے خاتمہ کے دل سے دعا کتنی نکلے گی۔ اور اگر بہو سے برتن ٹوٹ جائے قیمتی، یعنی 200 روپے والا، ہاتھوں میں دم نہیں ہے، ماں باپ نے کچھ سکھایا ہے نہیں، کل کو تو 1000 روپے والی برتن توڑ دے گی، تجھے احساس نہیں ہے۔ اور بیٹی سے ٹوٹ جائے، اور یہ بیٹی اللہ نے بڑی مشکل سے بچا دیا، یہ نقصان ہونا دلیل ہے کہ اللہ نے بڑے، کیوں یہ فرق کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے ہمارے دل میں۔ چھوٹے بچوں کو مارنا، اپنے دفتر کے نوکروں پر ظلم کرنا، ٹوٹا کیسے برتن؟ اب تشریح عرض کر رہا ہوں، معرف الحدیث جلد نمبر 6 صفحہ 118، گھروں میں کام کرنے والی باندیوں اور نوکرانیوں سے اور اسی طرح غلاموں اور نوکروں سے برتن ٹوٹ پوٹ جاتے تھے اور ان بیچاروں کی پٹائی ہوتی تھی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جس طرح وقت پورا ہونے پر آدمی مر جاتا ہے، اسی طرح وقت پورا ہونے پر برتن بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس لیے ان بیچاروں سے انتقام لینا، مارنا پیٹنا بہت ہی غلط بات ہے۔ وہاں جیسا کہ اوپر عرض کیا، جیسا کہ اوپر عرض کیا، اصلاح و تعدیب کی نیت سے مناسب تنبیہ اور سرزنش کیے جا سکتی ہے۔ اب اس میں پیارے شیخ کی بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا کبھی بھی غصے میں، اب یہ میں رشتے نہیں گناؤں گا کہ بیوی شوہر، شوہر بیوی، یہ نہیں گناؤں گا اٹھا کر، ایک جملہ سامنے آ گیا کہ کبھی بھی غصے میں بیوی کو کچھ نہیں کہنا، بیوی شوہر کو کچھ نہ کہے، ماں باپ اولاد سے کبھی غصے کی حالت میں ہاتھ نہ اٹھانا، زبان نہ کھولنا، گالیاں نکلے گی، ناشکری نکلے گی، پکڑے جاؤ گے۔ اب حضرت والا سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارا بزنس ہے، اگر ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے پھر۔ فرمایا ایک سانپ، مثال ہے یہ، ایک سانپ کسی اللہ والے سے بیعت ہوا، کہ حضرت اب حکم فرمائیں۔ فرمایا بھئی تم لوگوں کو ڈستے ہو، لوگ مر جاتے ہیں، اس کا خیال رہے۔ چند دنوں کے بعد لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ آپ کا مرید سانپ جو ہے اس کی لوگ پٹائی کر رہے ہیں، زخمی ہو گیا ہے بیچارہ۔ شیخ بھاگے، کہے بچہ مار رہا ہے ہاتھوں سے، سانپ زخمی، کہے پاگل یہ تو نے کیا کر دیا؟ کہ آپ نے تو کہا تھا، کہ بیوقوف ڈسنے کو منع کیا تھا نا، پھنکارنے کو تو منع نہیں کیا تھا، فوں کر دیتے سب بھاگ جاتے ہیں۔ اب سنیے ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کان بند کر لیں ورنہ پھر وہ فوراً ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ شیخ کی بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلے ہم غصہ کنٹرول کریں گے، سامنے سے اپنے اسٹاف کو، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں، خادمہ کو، بیٹی کو، بیٹے کو، جو بھی ہے، بھائی ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ سے راز و نیاز شروع، اے اللہ، جیسے ابھی اشعار سنے ہم نے کہ اے اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں، دل میں آئے گا کہ میرا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، یقین کرنا دل میں جواب آئے گا معافی۔ اے اللہ میں اپنے خادم کو معاف کرتا ہوں، بیوی کو بھی معاف کرتا ہوں، آپ سے سودا کر رہا ہوں، آپ سے بڑھ کر دینے والا کون ہے؟ میں ایک معمولی انسان معاف کر رہا ہوں، آپ میری خطاؤں کو معاف کر لیجئے گا۔ اب اس کو بلاؤ، بیوی کی بات نہیں کر رہا، ورنہ بیوی کو بلاؤ، یہ نہیں، اس کو بلاؤ جو نوکری کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے تماشا لگا رکھا ہے بھائی؟ دل میں اطمینان ہے نا، غصہ نہیں ہے، اب زیادتی نہیں، ظلم نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے بھائی، اس طرح تو آپ نوکری کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، میں آپ کو شوکاز دیتا ہوں، ایک آپ نے کمال کر دیا، اتنا نقصان کر دیا آپ نے، یا ایسے کلائنٹ سے بات کی جاتی ہے؟ مصنوعی غصہ۔ اللہ سے رابطہ رہے تو یہ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، بھائی غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ذرا غور کرنا، میں جو برس کر رہا ہوں پیارے شیخ کی بات، غصہ، بدگمانی، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، بہتان، یہ سب کے سب، غصہ پہلے عرض کر دیا تکبر کی شاخ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم، رائی برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکیں گے، دوسرا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دو نشانیاں فرمائی، بطر الحق، غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔